الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے اپنے انبیاء سے یہی عقیدہ منقول ہے، تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں اس کی تعلیم موجود ہے۔ کسی بت، نہ کسی صلیب کو، نہ آگ اور نہ کسی چیز کو، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت رہی ہے۔ یہ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت مسیح اور عزیر علیہ السلام کی ربوبیت یعنی رب ہونے کا جو عقیدہ کھڑا کر رکھا ہے یہ غلط ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے احبار اور رہبان کو حلال یا حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے یہ بھی ان کو رب بنانا ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ ابن کثیر میں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو خط تحریر فرمایا اور اس میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی۔ اس سے کہا تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اسلام قبول کرے تو اسلام قبول کرے سلامتی میں رہے گا، کیونکہ رعایا کا عدم قبول اسلام کا سبب تو ہی ہوگا۔ اس آیت مذکورہ میں 3 نکات بیان ہیں۔ نمبر 1 صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا، نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 3 اور کسی کا شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا، یعنی کہ کسی کو بھی شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دیا جائے۔ لہذا اس امت کے شیرازے کو جمع کرنے کے لیے بھی ان تینوں نکات اور اس کلمہ سوا کو بدرجہ اولا اساس اور بنیاد بنانا چاہیے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔
ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہارے علم اور دیانت کا یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب، اس کے بارے میں تمہارے جھگڑے بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی، تو پھر تم اس بات پر کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنفیہ کے بارے میں، جس کی اساس توحید اور اخلاص پر ہے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اصل میں لفظ حنیف استعمال ہوا ہے، اصل میں لفظ حنیف استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے۔ حضرت ابراہیم خالص مسلمان، شرک سے بیزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے۔ واللہ ولی المؤمنین، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں، میرے ولی دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔